ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کی نسبت دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک، جب مال اور اولاد یہ دو چیزیں انسان کو ملیں اور اس کی وجہ سے یہ آدمی فتنے کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس آیت کو بطور وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کی طرف سے نقصان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور مال اور اولاد یہ اگر برکت والے ہو اور ان کے اندر اللہ برکت پیدا کرے تو پھر یہ آیت اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ چونکہ انسان آج دنیا میں جو سب سے زیادہ مریض بنتا ہے، خاص طور پہ پیسے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اولاد کی نافرمانی اور مال کی ہوس، یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ان دو پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ اور ایک خاص طور پہ لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس آیت کے اندر تیسرے کلمے کی فضیلت اتنی جامع بیان ہے کہ اگر تیسرا کلمہ پڑھ کر اور اس آیت کریمہ کو اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو فوری قبول فرما لیتے ہیں۔ اس آیت کا حصہ بھی، نزول بھی اور ترجمہ بھی تیسرے کلمے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر تیسرے کلمہ اور اولاد اور مال کا آپس میں جوڑ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ پہلی بات تو اللہ نے جو بیان فرمائی، اولاد کا ذکر کیا، اولاد والبنون، المال، پہلے مال کہا۔ مال جو ہے یہ کوئی بھی مال ہو، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ گھر ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ سونا چاندی ہے، نقدی ہے بینکوں کے اندر، کوئی بھی چیز ہے۔ المال والبنون، اور اولاد، بیٹے۔ یہ جو اولاد ہے یہ بھی اور مال بھی زینت الحیات دنیا، یہ زینت ہے دنیا کی، زندگی کی، یعنی یہ رعنائی ہے، خوبصورتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بھی پریشان حال ہی ہوگا، اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ بھی پریشان حال ہی ہوگا۔ مال کا نہ ہونا بھی یہ بعض اوقات انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ قادل فقر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر کی دہلیز پہ لے جاتا ہے اور انسان نافرمان ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے مال کی کمی کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، لوگ عقیدے اپنا چینج کر رہے ہیں۔ صرف ویزا مل جائے باہر کی کنٹری کا، یورپ کا، کینیڈا کا، کسی ملک کا، اس کے لیے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمارا نام آ جائے کہ ہم اسلام سے بیزار ہیں، ہمیں ویزا ایک دم مل جائے گا۔ تو یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی رعنائی ہے، زینت ہے، اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے اور سکون رکھا ہے۔ لیکن اس کو جب غلط مقاصد کے ذریعے حاصل کرو گے یا اس کو آنے کے بعد غلط استعمال اس کا کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رعنائی سے، زیب و زینت سے محروم کر دے گا۔ یہ مال ہوگا لیکن عزت نہیں ہوگی، مال ہوگا سکون قلب نہیں ہوگا، اولاد ہوگی سکون قلب، عزت، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ چونکہ اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ اتری تو مال اور اولاد کی بڑی خاص اہمیت تھی اس زمانے میں۔ آج تو اولاد کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ایک بیٹا بہت ہے، ایک بیٹی بہت ہے، دو بچے بہت ہیں۔ اس زمانے میں زیادہ بیٹے وہ جو ہے وہ ہوتے تھے ٹھاٹھ اور عزت کی علامت۔ اس لیے مکہ کے لوگ کہتے تھے ابو جہل کے اتنے بیٹے، عتبہ کے اتنے بیٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے دنیا کی زینت کی چیزیں، دنیا کی خوبصورتی اور شان کی چیزیں، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ مال اور اولاد، المال والبنون، پہلے ایک جگہ قرآن میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہاں کا زینت الحیات دنیا، مال جو ہے یہ جو ہے اکثر پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں کہتے تھے کہ اے مال و زر تو خدا کی قسم مشکل کشا نہیں،
یعنی تو حاجت روا نہیں ہے، تو مال و زر اے دولت، لیکن پہلے کہا اے مال و زر تو حاجت روا نہیں، پر خدا کی قسم تو بھی مشکلیں حل کرتا ہے۔ یعنی یقین اس پر نہیں ہے، لیکن انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو انسان جو ہے اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، خاندان برادری میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ مال اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن جائز مال، اور وہ ہو پھر بندہ دین کے ساتھ ہو۔ اب پیسہ آ جائے، اولاد زیادہ ہو تو بندہ کیا کرے؟ آگے اللہ نے خود بتایا کہ پیسہ آنے کے بعد، اولاد زیادہ ہونے کے بعد نافرمان نہیں ہونا، بلکہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صالحات نیکیاں، خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثوابا بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا اور توقع کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ یعنی باقیات الصالحات یہ لفظ یہاں بولا، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہاں بولا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں مختلف ہے۔ اب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسند احمد کے اندر جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے، صحابی رسول روایت کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر وہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کہتا ہوں باقیات الصالحات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ تو اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ والباقیات الصالحات، یہ زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسرا کلمہ۔ پھر اگلی حدیث ہے طبرانی کے اندر، اس میں بھی یہی حدیث آئی، اور فرمانے لگے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے باقیات الصالحات کو زیادہ جمع کرو، اور وہ تیسرے کلمے کی کثرت ہے۔ پھر تیسری حدیث جو ہے وہ بھی بخاری مسلم شریف کے اندر آئی ہے، اور امام ترمذی نے ترمذی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ جو ہے میری امت زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اللہ کے ہاں ذخیرہ کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے اصل مفسر ہیں، اس امت کے سب سے بڑے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ امام المفسرین فرماتے ہیں، اور ان کے شاگرد سارے مجاہد تھے، ان کے شاگرد اکرمہ ان کے شاگرد ہیں، اور وہ خاص طور پہ نقل فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہی والباقیات الصالحات ہے جو قرآن نے کہا۔ پھر ان کے بعد کے تابعین میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مسروق رحمۃ اللہ علیہ، اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تابعین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات جو ہیں وہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کو پورا کرنا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دیگر صحابہ میں مختلف صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول جو ہے وہ امام طبرانی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ والباقیات الصالحات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، 2 کھیتیاں ہیں، ایک دنیا کی کھیتی، ایک آخرت کی کھیتی۔ دنیا کی کھیتی مال اور اولاد ہے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اس پر توجہ دو، وہ تمہارے ہاتھ سے بدک نہ جائے، مال غلط استعمال نہ ہو، غلط طریقے سے جمع نہ ہو، اولاد غلط تربیت کے ساتھ جو ہے وہ نافرمان اللہ اور تمہاری نہ ہو جائے۔ یہ ایک کھیتی کا ذکر پہلے ہے، اور والباقیات الصالحات سے مراد آخرت کے اعمال ہیں، چاہے کوئی بھی عمل ہے قرآن اور سنت کا جو آخرت کے لیے تیار ہوتا ہے وہ والباقیات الصالحات ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات سے مراد وہ بیٹیاں ہیں جو بیٹیاں آپ تربیت کر کے، ان کو پال کر، ان کو پرورش کر کے، دین سکھا کر شادیاں کر دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن بہترین سرمایہ ہوں گی۔ اب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پہلے مال اور بیٹوں کا ذکر ہے، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، اب یہاں بنات نہیں کہا، بنون کا ذکر آ گیا پہلے اور بنات کا ذکر آ گیا آگے، آخرت کے ساتھ بنات کو جوڑ دیا اور دنیا کے ساتھ بیٹوں کو جوڑ دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ والباقیات الصالحات کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے
آخرت میں یعنی جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا تھا اور وہ دوزخ کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی بیٹیاں جو تھیں وہ ایک دم دوڑتی دوڑتی آئیں اور اسے لپک گئیں اور اللہ کے سامنے کہنے لگیں یا اللہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، ہمیں انہوں نے پیار سے پالا، اس نے ہمیں بڑی اچھی نگہداشت کی، ہمیں دین سکھایا اور یہ اب دنیا سے گناہ کر کے چلا گیا ہے لیکن ہم اس کی سفارش کرتی ہیں۔ تو وہ بیٹیاں اس کے لیے بہترین سرمایہ بن گئیں اور اللہ نے اسے دوزخ سے نجات دے دی۔ اب یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کی حدیث ہے جو امام قرطبی لائے ہیں اور باقی ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی آپ ساری چیزیں سن چکے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا والباقیات الصالحات، بہترین باقیات اور صالحات کیا چیز ہے؟ سارے ترجمے کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خیر عند ربک، بہترین وہ تمہارے رب کے پاس ہے اور اس کا اجر کے لحاظ سے بھی ثوابہ، اجر کے لحاظ سے بھی عملہ، اور امید، توقع جو ہے آپ کو امید کسی پہ باندھنی چاہیے تو امید کس پہ باندھیں؟ عملہ امید کو کہتے ہیں۔ فرمایا بہترین امید بھی نیک اعمال ہیں اور بہترین جو ہے وہ بدلہ ثواب بھی نیک اعمال ہیں، یہ والے۔ تو یہ دو چیزوں کو اللہ نے بیان کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق، ایک دنیا کی کھیتی، ایک آخرت کی کھیتی۔ پتہ یہ چلا کہ پہلی بات کہ تیسرا کلمہ بڑی طاقت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی صحابی ہیں اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھا کرو۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے اور حضور علیہ السلام کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے بنایا تو وہ 1400 بندوں پہ پورا ہو گیا۔ تو جابر فرماتے ہیں کہ جب بھی پریشانی آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جو بندہ 100 مرتبہ، 99 مرتبہ فرمایا کہ 100 مرتبہ وہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کی 99 جو ہے پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ایک پریشانی رنج و غم ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے۔ تو پتہ چلا لا حول ولا قوت الا اتنی بڑی طاقت ہے۔ تیسرا کلمہ پوری بڑا طاقت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو جمع کرو اپنے پاس، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا معراج کی رات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم لائے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ جنت چٹیل میدان ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ، محل قائم کرو۔ تو آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے ایک درخت لگ جائے گا، اور ایک جو ہے سجدہ کریں گے تراویح کی نماز میں ایک محل بن جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جتنے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے باقیات صالحات، جنت میں اتنا بڑا آپ کا درختوں کا بہت بڑا باغ اور محلات قائم ہوں گے۔ تو اب اگر پریشانی ہے اولاد کی طرف سے، اگر مال آپ کے لیے درد سر بن چکا ہے یا مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آیت ہے، آیت نمبر 46، 46 نمبر آیت سورہ کہف، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ آپ یہ پڑھیں گے اور روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے 21 دن دعا کریں، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اگر دے چکا ہے تو اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں دیا تو ایسا مال اور اولاد دے گا جو آپ کے لیے راحت ہوگی، سکون ہوگی اور اللہ کے ہاں سرخروئی کا باعث بنے گا۔ لیکن آپ جو ہے اس مال اور اولاد چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے تیسرا کلمہ۔ تو تیسرے کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں بھی اضافہ کرے گا، جتنا مال ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، اولاد ہے اس میں اور برکت پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔